ایک دفعہ, مرنے لگا تھا بالکل, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مر جائے گا شریف. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مسجد میں گئے, میرے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. اگر ایمان کمزور ہوتا کسی جاہل عامل کے پاس چلے جاتے, وہ تعویذ گھنٹے شروع کر دیتے. مجھے اہل حدیثوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, صرف ایک اہل حدیث فرقہ ایسا بچا تھا جس میں یہ روحانی ڈرامے باز نہیں تھے, رقیہ کے نام پہ ڈرامے کرنے والے نہیں تھے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اہل حدیث کمیونٹی سے میری گزارش ہے, ان کو کنٹرول کرو, نکالو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے. تو یاد رکھو, روحانی عامل چاہے رائیونڈ کا مقیمین ہوگا نا, رائیونڈ کا مقیمین ڈرامے باز ہے وہ. یہ میری بات کان کھول کے سن لو, دل میں اتار لو. یہ بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بناتے ہیں. ابھی لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دعوت میں, ایک ڈرامے باز آ گیا روحانی عامل, تعارف کروا رہا ہے میں روحانی علاج کرتا ہوں. مجھے غصہ اس پہ آیا کہ تو میرے سامنے یہ تعارف کیوں کروا رہے بھائی, تجھے شرم نہیں آتی؟ ساری دنیا کو پتا ہے میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, اور تو میرے سامنے آ کے تعارف کروا رہے ہیں, اس کا مطلب اپنی بےزتی خود کروا رہے ہیں نا. بعض لوگوں کو اپنی بےزتی اپنے ہاتھوں سے کروانے کا شوق ہوتا ہے. مجھے آ کے مت بتاؤ, میں کو پوچھ رہا ہوں تم چور ہو, چکے ہو, تم کیا ہو, مجھے آ کے تعارف کیا کروا رہے. حضرت میں کیا کرتا ہوں, روحانی. میں نے کہا اس آدمی کو اپنی بےزتی میرے ہاتھوں کروانے کا شوق ہے. میں نے کہا یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ظاہر ایک داڑھی والا آدمی, پگڑی والا, چہرے پہ نور, وہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور آپ اس کو کہہ دو ڈرامے باز ہوتے ہیں. اس کی طبیعت سے بےزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی مسلمان کی ایسی بےزتی جائز نہیں ہے, لیکن جو اپنی کروانا چاہ رہا ہو اس کی فرض ہے. جتنے روحانی عامل ہیں نا مجھ سے ملیں, میں آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کیا کرتے ہیں. اگر میں پوچھ رہا ہوں آپ کچھ اور بتا دیں, میں یہ کرتا ہوں. لیکن اگر میرے سامنے کہہ دیا میں روحانی علاج کرتا ہوں, تو پھر اپنی بےزتی کے ذمہ دار آپ. ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا, 99 سال میں فوت ہوئے, اللہ مغفرت فرمائے, بڑا خاندان تھا, مسجد کے امام تھے, ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ انہوں نے کہا خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, ایک آدھ بچہ, نہ کوئی بہو نہ داماد. ہمارے تو اللہ کا شکر ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بہویں ہیں, داماد ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں. ہم لوگ کے یہاں خیریت ویریت نہیں ہوتی. بڑا انجوائے کر کے کہتے تھے ہمارے یہاں تو کسی بچے کا سر پھٹا ہوا ہے, ادھر گر گیا, وہ ہے بھائی, کسی کو نزلہ ہو رہا ہے, اس کو اسپتال لے کے بھاگ رہے ہیں, کسی بہو کا میٹر کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں, کوئی داماد آڑا ترشا نکل آیا, اس کو سیٹنگ پہ, اس کو تبلیغ میں بھیجا ہوا انسان کا بچہ بنانے کے لیے. تو ہم تو لائف کو انجوائے کرتے ہیں, خاندان ہے بھائی. اور آپ ڈیفینس کے ہزار گز کے بنگلوں میں جائیں گے, خیریت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو وہاں پہ, بندہ ہی نہیں ہے, تو کیا مسائل کیا ہوں گے. لیکن وہ جو 1000 گز کے بنگلے خالی ہوتے ہیں نا, وہ ٹینشن لیس ہو کے بھی ٹینشن فل ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں دل لگی کے لیے انسان نہیں ہوتے, محبت کرنے والے انسان نہیں ملتے. تو ہم تو یہ ٹینشن خود لیے, ہم نے آرڈر پہ ٹینشن لی ہم نے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان ٹینشنوں میں خوشیاں زیادہ ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے یہ ٹینشن ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا, کسی نے کہا کھانا کھا لے, اس نے کہا کھانا کھاؤں گا تو بیت الخلا جانے کی ٹینشن ہوگی. اگلا کہے گا بھوکا رہنے کی ٹینشن وہ بیت الخلا کی ٹینشن سے زیادہ ہے. اکیلے زندگی گزارنا, ایک آدھ بیوی, ایک آدھ بچہ, یہ ٹینشن زیادہ ہے. اگرچہ دیکھنے میں لگے گا ٹینشن فری ہے, خاندان ہوتا ہے تو کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں, لیکن خوشیاں ٹینشنوں سے زیادہ ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اتنے گھر, ہمارے یہاں بھی بیماریاں آتی ہوں گی یقیناً, ہم کوئی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے, کبھی کسی بچے کو چکن پاکس نکل آئے, کبھی کسی کو خسرہ نکل آیا, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا. یہ سب مسئلے ہمارے گھر میں بھی چلتے ہیں. آج تک ہم کسی ڈرامے باز روحانی عامل کے پاس, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کسی کے پاس نہیں گئے. گھر میں گھسنے نہیں دیا کسی کو. کسی نے بولا بھی نا وہ فلانا ڈنگا, میں نے کہا بکواس مت کر فضول آدمی. کیوں؟ ہمیں پتا ہے یار حاجت کون پوری کرتا ہے, اللہ. ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, تبلیغ میں وقت لگاتے تھے, تبلیغ میں ایک بات سیکھی, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسا والد صاحب کا ایمان تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں والد صاحب نے وقت گزارا. ہم نے دیکھا ہمارے والد کو جب کوئی ٹینشن ہوئی, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے, میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ, مرنے لگا.